یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹوپی کے متعلق اور پگڑی کے متعلق کچھ یہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی سنت ہے، اس کو لازمی اختیار کیا جانا چاہیے، جبکہ یہ لباس کا حصہ تھا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تاکید نہیں کی کہ اس کو ہمیشہ نماز کا طریقہ بنایا جائے یا سمجھ لیا جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کرنے میں کیا حرج ہے، کر لینا چاہیے۔ جی ایسے ہی ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایک مسلمان کا حلیہ یہ ہو کہ وہ اس کو شناخت بنائے، اپنی شناخت بنائے۔ لیکن کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ اپنے اس کا جو جہاں پہ وہ رہ رہا ہے وہاں کا لباس کیا ہے، جو وہاں کا لباس ہے وہی لباس وہ پہنے تو زیادہ بہتر ہے، الا یہ کہ اس لباس میں کوئی شرعی قباحت ہو، کوئی اسلام اور شریعہ یا لباس کے بارے میں جو تعلیمات ہیں ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو تو پھر وہ لباس وہ اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنے شہر کا نہ پہنے، اپنی قوم کا لباس خاص وہ نہ پہنے۔ لیکن اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو اس کو وہی لباس پہننا چاہیے۔ تو جہاں جن ممالک میں یا جن شہروں میں ٹوپی لباس کا حصہ ہے وہاں پہ تو لینی چاہیے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ اگر نہ لی جائے ٹوپی یا پگڑی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ سنت ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، تو بالکل اسی طرح سے اگر یہ سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم زیادہ تر تہبند باندھتے تھے، لنگی باندھتے تھے، شلواریں بہت کم تھیں، ٹراؤزرز بہت کم تھے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ٹراؤزر پسند تھا، شلوار پسند تھی زیادہ، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، تو لیکن کم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ یہ پہنا، تو اس لیے اس کو اس طرح سے باقاعدہ طور پر کوئی سنت کہا جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کا حصہ تھا۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو فالو کرنے کے لیے اس نیت سے اس کو کرتا ہے تو یقیناً وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے۔